بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامی نوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سی ایم ٹو سی ایم، سی ایم پنجاب کی کارکردگی اور آنے والے نئے سی ایم کے پی کے کی کارکردگی پر مقابلہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں صوبوں کے عوام کمپیریزن کر سکیں کہ نوجوان سی ایم جو ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا، کیا نئی سوچ ڈیلیور کی۔ ہم مریم بی بی کو بھی نوجوانوں میں گن لیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہماری باجی ہیں، وہ نوجوان ہیں، اور سہیل افریدی کیونکہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، اور آج اس نے بڑی شان و شوکت سے گورنر ہاؤس کے اندر گورنر کے پی کے سے آخرکار حلف لے ہی لیا۔ کے پی کے گورنر نے اتنے دن ضائع کیے اور کورٹ کے آرڈرز کو obey کرنے کے لیے کراچی سے کے پی کے آنا پڑا اور سہیل افریدی سے حلف لینا پڑا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس حلف برداری پہ تمام اپوزیشن نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بائیکاٹ کیا، حکومت پاکستان نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، ان کو باقاعدہ دہشت گردی کے تانے دیے گئے کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، تمام ارباب اختیار سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، کے پی کے میں ایک نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے جو آئینی اور قانونی وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ دھونس دھاندلی سے، وہ جال سازی سے، وہ دو نمبری سے، وہ نوسر بازی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اب اگر وہ اپنا مینڈیٹ لے کر آیا ہے، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے تمام ایجنسیز کو مکمل تعاون کرنا چاہیے، اور سیم ٹو سیم افریدی صاحب کو بھی ایجنسیز کے ساتھ اور حکومت پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر آ کر ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ ملک کس طرح بہتر ہوگا، ملک کا کس طرح فائدہ ہوگا، پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کا کیسے فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نسل در نسل پچھلے 40 سال سے کم از کم 40 سال سے پنجاب پہ ایک خاندان کا قبضہ ہے اور سندھ پہ دوسرے خاندان کا قبضہ ہے، اور انہوں نے ایسی پلاننگیں کی ہوئی ہیں کہ آنے والا ٹائم انہوں نے اپنی اولادوں کو تیار کر لیا ہے۔ ناظرین، ہم نے 25 کروڑ عوام کو اویئرنس دینی ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے الیکشنز میں ہم نے یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑنا ہے۔ صرف اس لیے توڑنا ہے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، ہم نے دنیا کے مقابلے میں آنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، بے شمار قربانیاں دی ہیں، آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہماری فورسز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہم چاروں طرف سے جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آپ یقین کریں، دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو سپاہی شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ہمارے تو آفیسر مارے جا رہے ہیں، ہمارے تو افسر، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، میجر، جو نقصان پاکستان برداشت کر رہا ہے شاید روئے زمین پہ کوئی دوسرا ملک برداشت نہیں کر رہا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہماری صفوں میں بھی دشمن ہیں جو پاکستان کو آگے پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین، اب میری نظر میں سہیل افریدی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر اس نے وفاق کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، تو پھر اس کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پہ سیاست کی ضرورت ہے،
میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اگر عمران خان سیاستدان ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتا. عمران خان سپورٹس مین ہے. عمران خان سچا اور کھرا آدمی ہے. اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں سچا اور کھرا آدمی جو ہے اس کو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیوں؟ سسٹم خراب ہے. معاشرے میں تمام سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 50 سال چاہیے. 50 سال چاہیے اور کم از کم ایک ایسا لیڈر جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہو, جو مڈل مین طبقے سے ہو بلکہ لو ترین طبقے سے ہو. وہ مڈل مین اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتا ہے. عمران خان اگر سیاستدان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے کرائسس میں اس کو اور اس کی پارٹی کو کبھی نہ دھکیلا جاتا. کیونکہ سیاستدان قدم قدم پہ بدلتا ہے, قدم قدم پہ اپنا الفاظ چینج کرتا ہے, یو ٹرن لیتا ہے اپنے مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے. لیکن خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی, جو کہ سیاست کے اگینسٹ ہے. اس کو سیاست نہیں کہتے. اب میں امید کر رہا ہوں کہ جو سہیل خان افریدی نامزد ہو کر وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں وہ سیاسی جدوجہد کا مظاہرہ کریں. وہ اپنی باتیں سیاسی طور پر وفاق سے بھی منوائیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی منوائیں, لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے اداروں کے ساتھ. اداروں کے ساتھ ایک پیج پر کھڑا ہو کے پوری دنیا کو میسج دینا چاہیے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. ہاں, آپ کے جو جائز مطالبات ہیں, کے پی کے لوگوں کے جائز مطالبات ہیں, آپ وہ حکومت پاکستان کے سامنے رکھیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھیں. مسئلے حل ہونے چاہیے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے, کیوں کہ ہمارا دشمن اس بات کا فائدہ نہ لے جائے. ناظرین, تھوڑا سا بتا دوں کہ سہیل افریدی نے سیاسی سفر کا آغاز انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا. اس کے صوبائی صدر بھی رہے اور پھر انصاف یوتھ ونگ کے صوبائی صدر بنے. پشاور یونیورسٹی سے اکنامکس میں بی ایس ڈگری لے رکھی ہے. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن بنائے گئے تھے. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی CNW بھی رہ چکے ہیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے, لیکن میں اس بات سے خوش ہوں کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی, ایک غریب آدمی, اس کو جب آپ اتنی بڑی سیٹ دیں گے, میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکے گا, زیادہ اچھا ملک کو آگے لے کر چل سکے گا. بالآخر عدالتی حکم کے تابع ہونا پڑا گورنر کے پی کے کو اور حلف لینا پڑا. یہ پہلے ہی کر لیا جاتا تو شاید اتنے دن ضائع نہ ہوتے. ناظرین, اچھا ناظرین, بات کرنی تھی کہ اب ہمارا جو مقابلہ ہے نا پنجاب کا, وہ ہو گیا شروع کے پی کے ساتھ. اس سے پہلے CM پنجاب نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں, میں ان کاموں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ابھی تک کام تو ہو رہے ہیں اور پنجاب میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گی. لیکن یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں ناظرین کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. پیرا فورس بنا دی گئی, CCD بنا دی گئی, لوگوں کو کافی اکھاڑ بچھاڑ دیا گیا, لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں, لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. جن کی دکانیں گرا دی گئیں, جن کے ٹھیلے اٹھا کر لے گئے, گرا دیے گئے, وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. میرا ایک سوال ہے CM پنجاب سے اور ان کی کابینہ سے, یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے ٹھیلے والے ہیں جو چوری چھپے ٹھیلا لگاتے ہیں. اگر کسی پیرا فورس کے اہلکار کی نظر پڑ جائے تو وہ جوتے بھی مارتا ہے, پرچہ بھی دیتا ہے اور اس کا ساز و سامان بھی اٹھا کر لے جاتا ہے سارا. کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو آپ نئے ٹھیلے کسی ایریے میں بنائیں اور وہاں کے جتنے پھل فروش ہیں وہ چھپ کے کام کر رہے ہیں اور پتہ تو سب کو ہوتا ہی ہے, ان کو پکڑیں, ان کو ذرا گلے لگائیں, ان کا شناختی کارڈ لیں. یہ جو ریڑیاں آپ لگا رہے ہیں نا ان کو دیں. میں بالخصوص لاہور کی بات کر رہا ہوں, پھر پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سب کو ریڑیاں دیں, لیکن ریڑیاں کن کو مل رہی ہیں, روزگار کن کو مل رہا ہے, جن کا تعلق نون لیگ سے ہے. یہاں بھی بے ایمانی کی جا رہی ہے. سفارشی لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جن کی سفارشیں ہیں, اور بڑی سفارشیں, چھوٹی سفارش والا نہیں آ رہا.
آپ جا کے باقاعدہ سروے کر لیں جتنے ٹھیلے ابھی تک آپ نے پنجاب میں لگوائے ہیں، ایک ایک کے پیچھے سفارشی ہے۔ یہاں تھوڑی سی ایمانداری کر لیں، کیونکہ آپ نے 70% تو یہ ٹھیلے والا کام کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہ جو 30% رہ گیا ہے یہ ان لوگوں کو دے دیں جو حقدار ہیں، جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ خودکشیاں کل کو کریں گے، یہ ڈاکے ماریں گے، ان کے لیے آج سے ہی لاہے عمل بنا لیں۔ یہ میرا اپنا سروے ہے۔ ناظرین، میں کل پرسوں جناح ہاسپٹل کے آگے سے گزرا، جو نہر سے آپ جناح ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ایک بس سٹاپ ٹائپ جگہ بنی، بڑی خوبصورت۔ میں نے دیکھا وہاں رک کے کہ چھوٹی سی دکان بنی ہوئی ہے، اس پہ مریم بی بی کی تصویر ہے۔ اللہ بھلا کرے باجی، کنیاں تصویراں لوانیاں نے، بس کر دیو۔ بجلی دے بل تے باجی تہاڈی تصویر، پانی دے بل تے تہاڈی تصویر، گیس دے بل تے تہاڈی تصویر، تمام ٹرانسپورٹ تے تہاڈی تصویر، باتھ روماں دے اُتے تہاڈی تصویر، مسجداں دے اُتے تہاڈی تصویر۔ اے باجی ٹک ٹاک کنا ک بنانا ہے؟ بس کر دیو ہن، تسی ذرا سینئر ہو جو سینئر۔ آپ اس وقت موسٹ پاپولر سی ایم ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ کا کام بول رہا ہے۔ آپ کے اوپر تنقید کرنے والے آپ کے دوست ہیں، اور تنقید نہ کرنے والے سب اچھا ہے، وہ دشمن ہے۔ اب آپ نے دشمن اور دوست میں بھی پہچان کرنی ہے۔ اگر آپ نے منو ان نون لیگ کو نوازا تو اگلا الیکشن آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو نوازا جو حقدار ہیں تو اگلے الیکشن میں آپ کے چانسز ہیں، آپ کی جماعت کے چانسز ہیں۔ اگر اس پہ آپ نے توجہ نہ کی تو پھر اگلے الیکشن میں آپ لوگ نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ آج کا جو مسلمان ہے، پاکستانی ہے، اس کو بڑا شعور آ گیا ہے، بڑے شعور آ گئے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ اصل ہے کیا، حقائق کیا ہیں، اور حقائق کے برعکس کیا گیمیں چل رہی ہیں، اندر کیا ڈیلیں چلتی ہیں اور روڈ پہ کیا ہو رہا، سب آج کے عام آدمی کو بھی سمجھ لگ گئی ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ سی ایم پنجاب اور سی ایم کے پی کے درمیان آج سے ایک بہترین مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور مقابلے کی بنیاد ہوگی کام کام کام۔ جس کا کام بولے گا اس کو ہم سر فہرست اور ٹاپ آف دی لسٹ پاکستان کا سی ایم تصور کریں گے۔ عوام سی ایم پنجاب سے بھی توقعات لگا کے بیٹھی ہیں، اور عوام کے پی کے وزیر اعلیٰ سے بھی توقعات لگا کر بیٹھی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔